بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا حصہ قرآنی اجرا۔ ضمائر منفصلہ مذکر کے جو 8 ضمائر ہے، ضمائر متصلہ 8 ضمائر مذکر کے ہم پڑھ چکے ہیں۔ ابھی اس حصے میں ہم قرآنی اجرا کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر یہ کیسے استعمال ہوتا ہے اور اس کا کیا معنی ہوتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ ہو اس ایک مرد کا، ہما ان 2 مردوں کا، ہم ان سب مردوں کا، کھا کما کم ی نہ میرا ہم سب کا، یہ ترجمہ آپ وہاں پہ سیکھ چکے ہیں۔ مثال کے طور پر سورۃ بقرہ کے اندر ہے کہ انہ الحق من ربہم۔ ابھی اس ایک آیت کے اندر 2 ضمائر استعمال ہوئے ہیں، ضمائر متصلہ ہیں، کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور مذکر کے ہے انہ۔ ابھی انہ بے شک وہ ایک مرد، ٹھیک ہے، بے شک وہ، یعنی اس کا ترجمہ کریں کہ وہ ایک، وہ 2، وہ سب۔ اگر ہما ہوتا تو وہ 2، ہم ہوتا تو وہ سب۔ تو انہ الحق من ربہم، بے شک وہ حق ہے ان کے رب کی طرف سے۔ تو انہ، یہ ہو ضمیر جو ہے یہ ضمیر متصل ہے، مفرد کے لیے ہے، غائب کے لیے ہے، مذکر کے لیے ہے۔ اس کا اشارہ بھی آپ کو معلوم ہے، ترجمہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس ایک کا۔ من ربہم، رب لفظ ہے، اس کے ساتھ ایک ضمیر ملا ہوا ہے، ہم آپ کو دیکھتے ہی پتہ چل جائے گا کہ ضمیر متصل ہے، غائب کے لیے ہیں، جمع کا ہے، 3 سے اوپر افراد پر بولا جاتا ہے، اور اس کا ترجمہ کھا کھی وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ من ربہم، اپنے رب کے طرف سے، رب کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ ایک اور آیت ہے وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا۔ ابھی دیکھو اسمہما، ہما ان 2 کا، اسم کا معنی ہے گناہ، اور ان 2 کا گناہ زیادہ ہے، من نفعہما، ان 2 کے نفع سے۔ ابھی یہاں پر اس مثال میں بھی یہ جو ہما لال کلر میں لکھا ہوا ہے یہ ضمائر متصلہ ہیں، لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور تثنیہ کے ضمیر ہیں، غائب کے لیے ہیں، جس کا معنی یہ ہے ان 2 کے، یعنی وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ ان 2 کا جو گناہ ہے وہ ان کے نفع سے زیادہ ہیں۔ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ، یہ بھی سورۃ بقرہ کے اندر ہے۔ أَأَنذَرْتَ، چاہے آپ ڈرائیں، ہم ان سب کو، چاہے آپ ڈرائے ان کو، ام لم تنذرہم، یا آپ نہ ڈرائے ان سب کو۔ یہاں پر بھی یہ جو ہم ہے یہ ضمائر متصلہ ہے، اسم کے فعل کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اور ترجمہ آپ کو معلوم ہے۔ انی اسألک من فضلک، ابھی دیکھو اسألک، ایک تو یہ ہے کہ انی کے اندر یہ جو یا ہے آپ کو پتہ ہے ضمیر متصل متکلم کے لیے، جس کا معنی یہ ہے بے شک میں، اسألک آپ سے سوال کرتا ہوں، کا یعنی آپ ایک سے سوال کرتا ہوں، مخاطب کے لیے ہے، من فضلک میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں، من فضلک یعنی آپ کے فضل کا دعا مانگتا ہوں، سوال کرتا ہوں۔ یہاں پر بھی تو آپ اس کو اس طرح دہرا سکتے ہیں، مثال کے طور پر انہو ہے تو انہو کا ترجمہ آپ کو معلوم ہو گیا، تو آپ اس سے انہما کا ترجمہ بھی کر سکتے، انہم کا بھی کر سکتے، انکا، انکما، انکم، اننی، اننا۔ ربہم ہے تو ربہو، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، ربی، ربنا، یعنی ایک لفظ آپ دیکھ کر کے تقریباً 8 الفاظ مذکر کے وہ آپ اس سے بنا بھی سکتے ہیں، اور اس کا ترجمہ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ ما نہاکما ربکما، یہاں پر بھی آپ دیکھیں تو کما ہم نے پڑھا تھا، کسی لفظ کے ساتھ ملا ہوا ضمیر ہے، کما کا معنی ہے تم دونوں، آپ دونوں، نہیں روکا آپ 2 کو، آپ 2 کے رب نے، ربکما آپ 2 کے رب نے، تو اس کا اشارہ سامنے کی طرف کریں گے 2 انگلیوں سے، اور آپ اس کو پڑھ بھی سکتے ہیں، ربہو، ربہما، ربہم، ربکا، ربکما، ربکم، اس کو دہرا بھی سکتے ہیں۔ فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، کم ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا، جس کا معنی ہے تم سب، یعنی مخاطب کا ضمیر ہے، جمع کا تم سب کے معنی میں آتا ہے۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر زندہ کیا تم کو، ثم یمیتکم، پھر موت دے گا تم کو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں زندہ بھی کیا اور پھر موت دیں گے۔ اذکروا نعمتی کے اندر آپ یا کو دیکھ رہے ہیں نا، یہ بھی ضمیر منتصل ہے جو کہ نعمت ان کے لفظ کے ساتھ ملا ہوا ہے، جس کا معنی ہے میری نعمت، میری نعمت، متکلم بات کر رہے ہیں۔
الذین آمنوا بآیاتنا، نا بھی ہم نے پڑھا تھا جس کا معنی تھا ہم سب، تو الذین آمنوا وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بآیاتنا ہماری آیات پر، ہماری آیتوں پر وہ ایمان لاتے ہیں، تو آیتہ آیتہما آیتہم آیتک آیتکما آیتکم آیتی آیتنا، جس کا یہ آپ کو جو ہے اس کا پورا گردان بھی پڑھ سکتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ جب بھی آپ قرآن مجید کے اندر دیکھیں گے تو اس طرح ضمائر آئیں گے کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے، اور اس کا معنی آپ ایک مرتبہ یاد کریں کہ ہو کا معنی ہے اس ایک کا، ہما کا معنی ہے ان دو کا، ہم کا معنی ہے ان سب کا معنی ہے آپ کا، کما کا معنی ہے آپ دونوں کا، کم کا معنی ہے آپ سب کا، یہ کا معنی ہے میرا، نا کا معنی ہے ہم سب کا۔ اسی طرح مسجد میں داخل ہوتے وقت ہم یہ دعا کرتے ہیں نا، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، صرف اس دعا کے اندر ضمائر متصلہ مذکر کے 2 مرتبہ استعمال ہے، ایک لی لام کے ساتھ ملا ہوا استعمال ہے جس کا معنی ہے میرا، اور رحمتک رحمت کے لفظ کے ساتھ استعمال ہے کھا جس کا معنی ہے تیری رحمت کے، اللہم افتح اے اللہ کھول دے لی میرے لیے ابواب رحمتک اپنی رحمت کے دروازے۔ اسی طرح تہجد کے وقت پڑھنے کی ایک دعا ہے، ہم سب کو یاد کر لینی چاہیے، اس میں آپ دیکھیں گے کہ بہت زیادہ یہ ضمائر متصلہ استعمال ہوئے ہیں، اور خصوصاً متکلم کی ضمیر اس میں زیادہ استعمال ہوئے، متکلم سے مراد بات کرنے والا جبکہ وہ ایک ہو۔ مثال کے طور پر ہم یہ دعا پڑھتے ہیں، اللہم اجعل اے اللہ پیدا کر دے فی قلبی نوراً، فی قلبی، ابھی قلبی کے اندر آپ کو یہ جو یا نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے؟ ضمیر متصل مذکر کے لیے، مذکر میں پھر متکلم کے لیے، پھر متکلم میں واحد کے لیے، اللہم اجعل اے اللہ پیدا کر دے فی قلبی میرے دل میں نورا نور، وفی لسانی یہاں پر بھی یا ہے، میرے زبان میں نورا نور، وفی سمعی میری سماعت میں نورا نور، وفی بصری میری نظر میں نورا نور، وعن یمینی نورا میرے دائیں طرف نور، وعن شمالی نورا میرے بائیں جانب نور، ومن فوقی نورا میرے اوپر نور، ومن تحتی نورا میرے نیچے نور، ومن امامی نورا میرے سامنے نور، ومن خلفی نورا میرے پیچھے نور، وجعل فی نفسی نورا میری جان میں بھی نور پیدا کر دے۔ لہذا یہاں پہ اس سب مثالوں کے اندر یہ جتنے بھی ہیں یہ آپ کو پتہ ہے ضمائر متصلہ ہے جو کسی لفظ کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ الفاظ بھی نئے نئے اس میں آ گئے، قلب دل کو کہتے ہیں، لسان زبان کو، سمع کان کو، ٹھیک ہے، اور بصر دیکھنے کو، یہ سارے بھی آپ جو ہیں یاد کر لیں۔